ڈیئر اسٹوڈنٹس، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تو آج ہم پلے دی پرپوزل اس کی کہانی کو مختصر طور پر پڑھنے کی کوشش کریں گے۔ ایز یو آلریڈی نو کہ اس پلے میں جو امپورٹنٹ کریکٹرس وہ ہے چبوکو، لومو اور نٹالیا۔ تو آج ہم اس کہانی کو پڑھنے کی کوشش کریں گے۔ لومو اینڈ چبوکو آر بوتھ لینڈ اونرز۔ لومو اور چبوکو دونوں ذمہ دار ہوتے ہیں، ان کے پاس اچھی خاصی زمین ہوتی ہے۔ دے آر نیبرس، وہ ایک دوسرے کے ہمسایہ ہوتے ہیں، پڑوس میں ہی رہتے ہیں۔ چبوکو ہیز اے گرون اپ ان میریڈ ڈاٹر نیمڈ نٹالیا۔ چبوکو کی ایک جوان بیٹی جس کی شادی نہیں ہوئی تھی اور وہ 25 سال کی عمر تھی اس کی، اور جس کا نام نٹالیا تھا۔ شی از 25 years old. لومو از اے ینگ مین آف 35 years. لومو بھی جوان لڑکا تھا، جوان آدمی تھا 35 سال کا۔ ون ڈے ہی کمز ٹو چبوکوز ہاؤس۔ ایک دن وہ چبوکو کے گھر آتا ہے۔ ہی از ڈریسڈ ان اے فارمل ایوننگ ڈریس۔ چبوکو نے جب لومو چبوکو کے گھر آتا ہے، ہی از ڈریسڈ ان اے فارمل ایوننگ ڈریس۔ اس نے شام کے وقت پہنی جانے والی رسمی پوشاک پہنی ہوئی تھی۔ ایک ڈریس پہنا ہوا تھا جو اکثر شام کے وقت پہنا کرتے تھے، اسی قسم کا ڈریس پہنا تھا۔ چبوکو ریسیوز لومو ویری وارملی۔ چبوکو لومو کا بہت گرم جوشی کے ساتھ خیر مقدم کرتا ہے، اس کا اچھا خاصا استقبال کرتا ہے۔ لومو از ویری نروس اینڈ ایکسائٹیڈ۔ لومو بہت گھبرایا اور بے چین لگتا ہے۔ ہی آسکس فار اے گلاس آف واٹر۔ وہ پینے کے لیے پانی کا ایک گلاس مانگتا ہے۔ He tells چبوکو that he has come for a favor۔ وہ چبوکو سے کہتا ہے کہ وہ اس کے پاس ایک گزارش کرنے آیا ہے۔ چبوکو thinks that Lumo would perhaps ask for a loan of money۔ اب چبوکو سمجھتا تھا یا وہی سوچ رہا تھا کہ لومو اس سے کچھ پیسے ادھار لینا چاہتا ہے۔ شاید یہ کچھ پیسے، اس کو پیسوں کی ضرورت ہے، شاید یہ مجھ سے کوئی پیسہ ادھار کے طور پر لینے آیا ہے۔ تو چبوکو کا یہی سوچ ہے۔ He makes up his mind not to give him any loan۔ تو چبوکو جو تھے، اس نے اپنے من میں فیصلہ کر لیا کہ وہ اس سے ادھار نہیں دے گا، کہ اگر وہ مجھے پیسہ مانگے گا لیکن میں اس کو ادھار نہیں دوں گا۔ But then Lumo says that he has come to ask for the hand of Natalia in marriage۔ لیکن چبوکو کا جو سوچ تھا، تو لومو اس غرض سے نہیں آیا تھا، وہ کوئی پیسہ یا ادھار لینے کے لیے نہیں آیا تھا، لیکن جلدی ہی اس سے معلوم ہو جاتا ہے کہ لومو اس کے پاس اس کی بیٹی نٹالیا کا ہاتھ مانگنے آیا ہے۔ دراصل لومو نٹالیا سے شادی کرنا چاہتا تھا، لیکن لومو جو تھا ہی واز فیلنگ نروس، وہ نروس ٹائپ کا بندہ تھا۔ ہی واز فیلنگ نروس اینڈ ایکسائٹیڈ۔ تو جو چبوکو کا سوچ تھا وہ غلط نکلا۔ اصل میں لومو جو تھے وہ اس کے پاس اس کی بیٹی نٹالیا کا ہاتھ مانگنے آیا تھا۔ چبوکو فیلز ویری ہیپی اباؤٹ دا پرپوزل۔ چبوکو اس پیشکش کو سن کر بہت خوش ہو جاتا ہے۔ وہ خوش ہو جاتا ہے کہ مجھے پیشکش آئی ہے۔ لومو اس کے پاس ایک اچھی خاصی زمین، ایک لینڈ اونر ہے۔ He says that he has been waiting for such a proposal from him for a long time۔ وہ کہتا ہے کہ مجھے بہت دیر سے اس کا انتظار تھا، یا میں بہت دیر سے انتظار کر رہا تھا۔ He says that Natalia is already like a lousy cat۔ وہ لومو سے کہتا ہے
چبوکو جو نٹالیا کے باپ تھے وہ لومو سے کہتا ہے کہ نٹالیا تو پہلے سے ہی پیار میں بے چین ہوئی ایک بلی کی جیسی حرکتیں کرتی رہتی، اسی لیے یہاں پہ اس نے اپنی بیٹی کو کہا کہ شی از لائک اے لاؤسی کیٹ. لاؤسی کیٹ اردو میں ہم کہتے ہیں کہ وہ بے چین ہوئی ایک بلی کی جیسی حرکتیں کرتی رہتی ہے. تو یہ چبوکو کے الفاظ ہے. He is certain that she would welcome proposal. تو چبوکو کو پورا بھروسہ ہے کہ نٹالیا شادی کی اس پیشکش کو قبول کر لے گی. Saying these words he goes in to call his daughter. ایسا کہتے ہوئے اپنی بیٹی کو بلانے کے لیے اندر چلا جاتا ہے. تو چبوکو اپنی بیٹی کو بلاتا ہے اور اس کو کہتا ہے کہ لومو کس غرض سے آیا ہے. وہ دراصل ایک پیشکش لے کے آیا ہے، ایک پرپوزل لے کے آیا ہے. لومو از لیفٹ alone for some time. لومو کو کچھ وقت کے لیے اکیلا رہ جاتا ہے، اس کو اکیلا چھوڑ دیا جاتا ہے. He talks to himself about reasons for making the proposal for marriage to Natalia. وہ خود سے ان وجوہات کے بارے میں باتیں کرنے لگتا ہے جن وجوہات کی بنا پر وہ نٹالیا کے سامنے شادی کی پیشکش کرنا چاہتا ہے. تو لومو جو ہے وہ اپنے آپ سے باتیں کرنے لگا اور وہ ان وجوہات کے بارے میں باتیں کرنے لگتا تھا کہ جس کی بنا پر وہ چبوکو کے گھر آیا تھا اور اس کی بیٹی نٹالیا کے سامنے شادی کی پیشکش کرنا چاہتا ہے. He says that he is already 35 years old. اب وہ کہتا ہے کہ وہ پہلے ہی 35 سال کا ہو چکا ہے. It is now time for him to lead a quiet and regular life. اب وقت آ گیا ہے کہ وہ ایک پرسکون اور ایک باضابطہ زندگی گزارے، کیونکہ اچھی خاصی عمر تھی. اب وہ ایک اچھی خاصی عمر پرسکون اور باضابطہ زندگی گزارنا چاہتا تھا. Besides, he suffers from palpitations, rapid beating of the heart. اور لومو نے اس کے علاوہ کہا کہ اس کا دل کئی بار بہت تیز دھڑکنے لگتا ہے. یہ لومو کے ورڈز ہے. ریپڈ بیٹنگ آف دی ہارٹ، پلپٹیشنز، کبھی وہ دل کی دھڑکنیں جو تھی وہ بڑھ جاتی ہے اور انسان گھبرانے لگتا ہے. تو لومو نے یہی کچھ کہا کہ اب میں ایک پرسکون زندگی بسر کرنا چاہتا ہوں اور میری دل کی دھڑکنیں بھی کبھی بڑھ جاتی ہیں اور میں کبھی گھبرا جاتا ہوں. He gets easily excited. وہ آرام سے سو نہیں پاتا تھا. تو یہ وجہ تھی. تو وہ اکثر گھبرایا کرتا تھا. He can't even sleep peacefully. وہ آرام سے سو نہیں پاتا تھا. یہ لومو جو تھے وہ اپنے بارے میں کہتا ہے. As soon as he tries to sleep, he feels a pull in his heart. اب لومو کہتا ہے جو ہی وہ سونے کی کوشش کرتا ہے اسے اپنے دل میں بہت کھچاؤ سا محسوس ہوتا ہے کہ اس کا دل بے چین، کیونکہ جب اس کو آرام نہیں آ رہا تھا تو دل میں بہت کھچاؤ سا محسوس ہوتا تھا. یہ لومو کے الفاظ ہے. اور لومو جو ہے ایک اچھی خاصی پرسکون زندگی اب گزارنا چاہتا تھا. He was 35 years old. اور اب اس عمر میں وہ کہتا ہے کہ میری دل کی دھڑکنیں بڑھ جاتی ہے، مجھے نیند بھی نہیں آتی ہے. تو اس غرض سے لومو جو تھا وہ پرپوزل لے کے آیا تھا. تو آج ہم اتنا ہی پڑھیں گے، آگے کی کہانی کو انشاءاللہ کل کنٹینیو کریں گے. تھینکس. اسٹے سیف اینڈ اسٹے ایٹ ہوم.